کو لوگوں نے اپنے آنسوؤں سے مضبوط کیا، اس کو کیسے اس میں کمزور کر سکتا ہوں، تو یقین جانیے یہ کبھی یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں آزما کر دیکھ لیا ہوں اپنی زندگی میں، نامصائب حالات میں بھی ہم نے حصہ لیا انتخابات میں، اور اللہ نے ہم کو غیب سے کامیابی دی۔ جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک MLA ہے، مجلس کا کیا ہوگا، مگر اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے۔ ہمارے قائد ہمیشہ ہم کو سکھاتے رہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اپنی نیت میں اخلاص رکھو اور محنت کرو اور اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ یاد رکھیے، جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، جو ہر چیز کو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، بلکہ اللہ مشکلات میں بھی اللہ اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم تمام کو کوشش کرنا ہے۔ جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی صحت کے لیے دعا کریے۔ یقیناً بحیثیت ایک خاندان کے فرد کے، بحیثیت ایک بھائی کے، میں دیکھتا ہوں کہ کیسی ان کی طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ آپ جانتے ہیں، اللہ ان کو نئی جان دیا، اللہ ان کو صحت دیا، مگر آج بھی ان کی صحت ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ بس ایک انسان کی ایک ضد ہے اور ایک عزم ہے، اور یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کو آج بھی آپ کے درمیان میں رکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ان کے حوصلے کو، ان کے جذبے کو، ان کے اخلاص کو اور ان کے جو خواب ہیں، نہ صرف چندرائن گٹا کی عوام کے لیے، بلکہ ان کے جو خواب ہیں قوم اور ملت کے اتحاد اور اس کی مضبوطی کے لیے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام خوابوں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ اس کو پورا کرے۔ آپ جماعت کی طرف سے اور میں مبارکباد دیتا ہوں سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تمام ذمہ داروں کو، اللہ ان کی خدمات کو اللہ قبول کرے، اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے، اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے، اللہ ان کو اور دولت دے، تاکہ وہ اس طرح کے تعلیمی ادارے نہ صرف چندرائن گٹا کی عوام کے لیے بلکہ پورے حیدرآباد، تلنگانہ، بلکہ اس سے باہر بھی ہو سکے، تو اللہ یہ کام ان سے لے لے، کیونکہ جو چیز مسلمانوں کو نیچے کھینچ رہی ہے، جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ غریبی اور مفلسی کا شکار بنا دیتی ہے، جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیتی ہے، تو وہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ چاہے آپ کسی جگہ پر ہوں، آپ کو اپنی اولاد کو تعلیم دلانا ہے۔ اگر کسی چیز کے لیے جہاد کرنے کا وقت اگر ہے تو جہاد کرو علم حاصل کرنے کے لیے۔ جس دن آپ علم حاصل کر لو گے، آپ کے بچے اور خاص طور سے اپنی بچیوں کو پڑھائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کتنا برا ہے، کتنا گندا ہے، کس طریقے سے جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج گھروں میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ بیٹوں سے زیادہ بچیوں کو پڑھائیے، آپ بچیوں کو قابل بنائیے اور ان کو اتنا طاقتور بنا دیجئے کہ وہ خود جب علم سے طاقتور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے نہ صرف ہمارے گھر کا بلکہ ہمارے بچیوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک باپ کے لیے ہمیشہ، ایک باپ اگر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی رہتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر میری آنکھ بند ہو جائے گی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو پڑھائیے، خوب قابل بنائیے، اور مجلس کی نمائندگی پر سالار ملت کی اور فخر ملت علیہ الرحمہ کی اس کوششوں کی بنیاد پر آج تلنگانہ میں 4% ریزرویشن ہے مسلمانوں کے لیے، جو BCE کے نام سے ہے۔ تو اگر ہم 12ویں جماعت تک اچھا پڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ کسی گورنمنٹ کے یا کسی کورس میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ریزرویشن بھی ان کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ان کی تعلیم مکمل بھی ہو سکتی ہے، اعلیٰ تعلیم کی، ہائر ایجوکیشن کی۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میں بول سکتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ
जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर के बाद बोलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, मगर मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इंतखाबात होने वाले हैं बल्दिया के। हमारा तो जारी है, बिहार से शुरू हुआ था, अब चलेगा सिलसिला। चंद्रायन गुट्टा में भी जलसे होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बोलना है और बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत से लोग बातें करते हैं, मगर याद रखिए कि कोई अगर आपको मुश्किल वक्त में नजर आता है, अगर आपको कुछ होता है, तो पहला फोन आप करते हैं कहाँ है रे मंजलिस वाले। ये यानी इनके जुमले में भी क्या है, कहाँ है रे मंजलिस वाले। उन्हें ये नहीं बोलता उनू कहाँ है, इनू कहाँ है, कहाँ है रे मंजलिस वाले। तो ये एक मोहब्बत की निशानी है, ये एक तड़प की निशानी है। तो मैं सलाम करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मंजलिस आपके दरमियान में है, थी और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। जो लोग मुसीबत के वक्त नजर नहीं आए, अब जरूर इलेक्शन के वक्त नजर आएंगे, आने दीजिए, ये आवाम तय करेगी। बिहार में भी बहुत पुकारे, बहुत बोले, इतना बोले कि बी टीम वोट काटते हैं, ये काटते हैं, फुला काटते हैं। अल्लाह इनको बता दिया कि क्या नतीजा निकला। और देखिए वहां पर भी हमारा इखलास था, हम तो तैयार थे कि आओ बात करो, मगर सबको यही तकलीफ थी कि नहीं, शेरवानी से नहीं बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। तो हमने कहा कि भाई आप नहीं बात करेंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वहां पर भी इज्जत से नवाज दिया। अब मुझे यकीन है कि जो सियासी सफर का आगाज फख्र मिल्लत और उनके साथियों ने किया था, और जिसको वसत और ताकत सालार मिल्लत ने दी।